بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارمیٹ مینیو پارٹ 1 کے ساتھ حاضر۔ ایم ایس ایکسل کے 2003 کے فارمیٹ مینیو میں آج پارٹ 1 کے اندر آپ لوگوں کو ہم تمام کی تمام آپشنز کو بتانا شروع کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگ ہماری ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سبسکرائبس کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں تاکہ آپ کو الرٹس ملتی رہیں۔ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بہت تفصیل کے ساتھ کمپیوٹر ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو مکمل طور پہ کمپلیٹ 1 to Z دیکھا کریں کیونکہ اس میں تمام معلومات آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں جن کی مدد سے آپ ان سافٹ ویئرس کو مکمل طور پہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے اور آپریٹ کرنا سیکھ لیں گے۔ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ ایکسل کے مینیوز پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج آپ کو جو مینیو پڑھایا جا رہا ہے وہ فارمیٹ کا مینیو ہے۔ یہ آپ فارمیٹ مینیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو آج ہم جس آپشن کے بارے میں معلومات پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہے سیلز۔ یہاں پہ ان تمام آپشنز کے بارے میں آپ کو آج معلومات پرووائڈ کی جائیں گی کہ یہ سیل کے اندر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان سب کا کیا کام ہے اور ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے ایکسل کے اندر۔ تو یاد رکھیے گا کہ تمام کی تمام آپشنز کو بہت تحمل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیے گا تاکہ آپ ہر سٹیپ کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سے اس پہ کیا کام کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پریکٹیکل ونڈو کی طرف۔ دیکھیں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں فارمیٹ میں وہ سیلز ہے جسے ہم کنٹرول 1 سے بھی لے سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کا فونٹ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں تاکہ ایزیلی آپ پڑھ سکیں۔ یعنی جو سیل ہے وہ آپ کنٹرول کے ساتھ 1 کو پریس کرنے سے بھی وہ آپ کے سامنے آپ اس کو لے سکیں گے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آپشنز آ چکی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے۔ اس میں پہلی آپشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلا جو ٹیب نظر آ رہا ہے وہ ہے نمبر۔ نمبر میں سب سے پہلا ٹیب آپ کو جنرل نظر آتا ہے، پھر نمبر، کرنسی، اکاؤنٹنگ، ڈیٹ، ٹائم، پرسنٹیج، فریکشن، سائنٹیفک اینڈ سو آن۔ دیکھیں اگر آپ اپنی ویلیو کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں، سپوز میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم ان کو کام کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں جو ہمارے سامنے اب دیکھیں وہاں پہ آپ لوگ جب دیکھیں گے وہاں پہ جنرل، نمبر، کرنسی اور اکاؤنٹنگ جو ہے آپ کو آلموسٹ وہاں پہ چیزیں مل رہی ہوں گی۔ اگر ہم یہاں پہ کچھ ویلیوز ایڈ کر دیتے ہیں، سپوز یہ میں نے یہاں پہ 10 جو ہے وہ میں نے ٹائپ کر دیا ہے اور ہر ایک پہ میں یہ 10 ہی ٹائپ کر رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چیز ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک جرنل ہے جس میں ہم نے کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہم نے جو ہے فارمیٹ اپلائی نہیں کروانا ہے کیونکہ اس کو کہتی جرنل ہے۔ اگر ہم نے فارمیٹ اپلائی کیا ہوا ہے اور اسے واپس شفٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی اصل حالت میں تو ہم اس کو جرنل پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم نمبر پہ آتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے 10.00 لکھنا ہے، اوکے، یا اگر ہم نے زیادہ ویلیو ہم دے رہے ہیں تو ساتھ میں کوما بھی آنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں فارمیٹ اور سیل۔ دیکھیں اگر ہم نمبر پہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ غور کریں گے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں اور ان کے کیا کیا فارمیٹ موجود ہیں۔ ڈیسیمل پوائنٹ 2 کا دیا ہوا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1000 کو وہ باقاعدہ کومے سے الگ کرے تو آپ یہاں پہ یوز کروا سکتے ہیں کومے کو اور آپ نے اوکے کر دیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جب بھی آپ اس جگہ پہ کوئی بھی ویلیو لکھیں گے وہ آٹومیٹکلی کمپیوٹر اس کے ساتھ کوما اور فل سٹاپ دے کے ڈیسیمل ویلیو 2 یہاں لازمی دے گا۔ دیکھیں میں نے خالی یہاں 1 لکھا ہے اور میں نے انٹر پریس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ 1.00 آ رہا ہے کیونکہ ہم نے نمبر ڈیسیمل پوائنٹ دے دیا ہے۔ اور اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے 1000 سوری ادھر نہیں
اس پہ اگر میں 1000 آپ کے سامنے یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1,000.00 اس نے یہ فارمیٹ بنا دیا ہے کہ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں کہا تھا کہ 1000 کو کومے سے الگ کر دینا، تو کوما بھی آ گیا اور ڈیسیمل پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ نمبر اب ہم کرنسی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ویلیو کے ساتھ کرنسی سائن بھی دینا ہے کہ یہ کرنسی کون سی ہے، ڈالرز میں ہے، روپیز میں ہے، یا پاؤنڈ میں ہے، ین میں ہے، تو کوئی بھی آپ کرنسی سائن جو بھی آپ وہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں آپ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس جگہ پہ ہم اگر اس کو یہ کرنسی سائن دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے کرنسی پہ کلک کیا، ڈیسیمل پوائنٹ 2 رکھتے ہوئے یہ اس کا جو ڈیفالٹ آئیکن آپ دیکھ رہے ہیں، کرنسی سمبل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈالر کا آ رہا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ پی دباتے رہتے ہیں تو پی کے آر پاکستان کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ دوسرے انڈینز کے لیے اب جو بھی آپ کا اسپیسیفک جو بھی آپ کے پاس کرنسی سمبل ہے وہ آپ یہاں سے ڈیٹیل آپ لسٹ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ اس کو جیسی کریں گے دیکھیں پی کے آر 10 روپیز جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے۔ سیم اسی طرح سے اکاؤنٹنگ اور کرنسی ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ کرنسی کو یوز کر لیں یا اکاؤنٹنگ کے اندر کرنسی کو ڈیسیمل دے لیں تو یہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اکاؤنٹنگ کے اندر بھی آپ اسی طرح سے کام کر سکتے ہیں، یہی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو میں یہاں پہ بھی اگر میں اسی طرح سے پی کے آر جو ہے کرنسی سائن یہاں پہ اگر میں لے لیتا ہوں، یہ دیکھیں میں نے یہ لے لیا ہے کرنسی سائن اور پوائنٹ 2 دیے ہوئے ہیں، میں جیسے اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم وہی چیز آپ کے سامنے موجود ہے، پی کے آر، اور یہ آپ کے سامنے کرنسی میں اور یہ اکاؤنٹنگ کے اندر چیزیں آ رہی ہیں۔ اب ان میں آپ لوگ غور کیجئے گا کہ اگر میں یہاں جرنل والی جگہ پہ کوئی ویلیو چینج کرتا ہوں، یہاں پہ میں 100 لکھتا ہوں تو 100 ہی رہے گا، لیکن اگر میں یہاں پہ 100 لکھتا ہوں تو 100.00، اور اگر میں یہاں پہ 100 لکھتا ہوں تو پی کے 100، پی کے آر 100، اور پھر یہاں بھی اگر میں 100 لکھتا ہوں تو وہ بھی پی کے آر 100 آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ تمام کی تمام ویلیوز جو ہے اسی طرح سے سیل میں چینج ہو رہی ہیں جیسے کہ ان کو یہاں پہ آپ نے بتایا ہوا ہے کس طریقے سے آپ نے چینج کرنا ہے۔ اب اگر ہم یہاں پہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں ڈیٹ کو، دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اب ہم ڈیٹ لے رہے ہیں اور ٹائم کو بھی کور کریں گے، تو ہم یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ ڈیٹ لکھیں تو اسپیسیفک طریقے سے ڈیٹ لکھیں جو ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ دیکھیں کہ فرض کریں کہ ابھی جو ڈیٹ میں یہاں پہ انٹر کرنے لگا ہوں، میں نے کہا کہ 19 ڈیٹ ہے، اوکے، اور 12 جو ہے وہ منتھ ہے، اور 2017 جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں نے یہ اس کو انٹر کر دی ہے ڈیٹ کہ یہ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ انٹر ہو گیا۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹ میری مرضی مطابق آنی چاہیے، جس طرح سے میں اس کو چاہ رہا ہوں، میں فارمیٹ ڈیٹ یہاں پہ دیتا ہوں، تو فارمیٹ کے اندر سیل میں آتے ہیں اور ڈیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ منتھ بھی ساتھ میں آنا ضروری ہے، تو جیسے ہی میں نے اوکے کیا، لیکن دیکھیں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی کہ اس نے کمپیوٹر نے کیوں نہیں اس کو ڈیٹ کو وہ چینج کر رہا ہے۔ اصل میں یہ ڈیٹ فارمیٹ اس کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کے سامنے کیا چیز، یہ ڈیٹ دی ہے اور پھر منتھ دیا ہے، لیکن اگر میں اس کو اب 12 کر دیتا ہوں اور پھر 19 کر دیتا ہوں اور 2017 کر دیتا ہوں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ٹیوزڈے December 19 2017۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے شفٹ کر دیا ہے اس ڈیٹ کو اس کے اندر فارمیٹ کے اندر کہ 19 دسمبر 2017۔ اگر میں اب یہاں پہ کوئی بھی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے جو ہے آپ کو منتھ دینا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا اس کے بعد آپ نے ڈیٹ دینی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ ہمارا فارمیٹ جو ہے وہ رانگ ہو رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ کس طریقے سے اپنی ڈیٹ اور ٹائم جو ہے یہاں پہ آپ ونڈو میں جا کے تبدیل کر سکتے ہو، تاکہ ہم جب بھی اس کو انٹر کریں تو پہلے ہم ڈیٹ دینا چاہتے ہیں پھر منتھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے چلے جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ کنٹرول پینل کے اندر چلے جائیں گے، ونڈو کے کنٹرول پینل کو اوپن کروائیں گے، اور کنٹرول پینل کو اوپن کروا کے آپ ریجنل سیٹنگز میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کے اندر
آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ڈیٹ اور ٹائم آپ کے پاس موجود ہیں، یہاں پہ آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے، اور آپ نے ریجنلز اور لینگویج میں آ جانا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے تمام کی تمام آپشنز ہیں، یہ شارٹ ڈیٹس ہیں، یہ کس طریقے سے آپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شارٹ MDYY نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ لوگوں نے شفٹ کر چینج کر دینا ہے کلک کر کے، بھی آپ چاہتے ہیں پہلے DDMMYY، پہلے ڈیٹ منتھ اور ایئر آپ کو آنا چاہیے، آپ یہاں اپلائی کروا دیں گے اور اوکے کر دیں گے۔ اب آپ یہاں سے اس کو کلوز کرتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں اپنے ایکسل فارمیٹ کے اندر۔ اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ دوبارہ وہی کام کرنے لگاؤں، کیا میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس جو ڈیٹ موجود ہے وہ پہلے میں نے 19 کر دیا ہے اور 12 کر دیا ہے اور 2017 کر دیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ اب میں نے اس کو وہاں پہ ایکسل کو یہ بتا دیا ہے ونڈو کے کنٹرول پینل میں جا کے کہ اگر میں ایکسل میں یہ چیز ڈیٹ ڈالتا ہوں تو تم نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، کیونکہ کنٹرول پینل میں اب ہم نے سیٹنگ کر لی ہے۔ آپ نے وہ ابھی جو پیٹرن دکھایا گیا اس کو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو شفٹ کیا ہے اور چینج کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹ آپ انٹر کریں گے تو ساتھ میں اس کا دن وہ اپنے آپ بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ پرانی سے پرانی کوئی ڈیٹ بھی آپ اس میں انٹر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر میں یہاں پہ 3/10 اور یہاں پہ اگر فرض کریں کہ ہم 2015 کر دیتے ہیں، تو سیچرڈے اکتوبر 3/15 میں آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے ویلیو آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اس فارمیٹ سے آپ اسپیسیفک ڈیٹ کا آپ ڈے بھی معلوم کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ڈیٹ جو ہے وہ دوبارہ اس کی فٹ کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور 19 12 17 اوکے۔ تو دیکھیں میں نے خالی 19 12 17 کیا تو اس نے اپنے آپ ہی دسمبر بھی لکھ دیا ہے ڈیٹ اور 2017 بھی لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ ٹائم کا فارمیٹ بھی شفٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو کیسا ٹائم آپ یہاں پہ چاہتے ہیں سیل کے اندر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اسپیسیفائی ہو جائے گا سیل جو ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ یہ ایسا ٹائم چاہتے ہیں، یہ ٹائم چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں فرض کریں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ 13 میں نے بجائے ہیں، تو دیکھیں وہ 12 AM ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم 12 کے بعد 13 کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے اس نے کہا کہ یہ 12 AM آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اگر میں یہاں پہ 10 کر دیتا ہوں تو ابھی ہم 10:00 تو دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ 10 اور 10 12 اور اگر ہم یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں 13:12:00 تو دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، کیونکہ ہم نے وہاں پہ فارمیٹ کہا تھا کہ کمپیوٹر اس کو PM میں اور اس شفٹ میں کر دینا، تو 13 یعنی کہ 12 کے بعد جو 13 ہوتا ہے وہ اصل میں 1 بجتا ہے، وہ بھی PM کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں AM جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رات کے 12 بجے سے لے کر دوپہر کے 12 بجے تک وہ AM چل رہا ہوتا ہے، اور دوپہر کے 12 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک وہ PM چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تمام کے تمام فارمیٹس کو یہاں پہ استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ تمام فارمیٹس جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں۔ سیل کے اندر مزید آگے بڑھتے ہیں، اس میں آپ لوگ پرسنٹیج کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پرسنٹیج کیا چیز ہے؟ پرسنٹیج کے اندر اگر آپ لوگ یہاں پہ جو بھی ویلیو لکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرسنٹیج کا سمبل آ جائے، تو سمپل آپ نے یہاں پہ سیل میں آنا ہے، پرسنٹیج کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کی ویلیو کو یہاں پہ سیٹمنٹ دیتے ہوئے اوکے کر دینا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اگر میں نے یہاں پہ 10 لکھا ہے تو وہ 10% آ گیا ہے، اور 20 لکھا ہے تو 20% آ گیا ہے، تو یہ 20% یوز ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ میں نے 1 لکھ دیا تو دیکھیں 1.00% اس کے ساتھ ویلیو آ گئی ہے، جس کو ہم آگے کسی بھی فارمولے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سمپل آپ نے اس کو پرسنٹیج کو دینا ہوتا ہے۔ پرسنٹیج کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آگے ہمارے پاس سائنٹیفک ہے جی، دیکھیں جی۔ تو سائنٹیفک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ویلیو بھی آپ لکھیں گے، کمپیوٹر اس کو سائنٹیفک میتھڈ میں یہاں پہ ٹائپ لکھ دے گا۔
یہاں پہ اگر دیکھیں میں نے یہاں پہ اگر میں 10 لکھتا ہوں تو اس کو اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں سائنٹیفک کے اندر تو یہ کیسے لکھے گا کمپیوٹر، ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سیل میں آتے ہیں اور اس کو سائنٹیفک میتھڈ پہ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے کمپیوٹر نے سائنٹیفک میتھڈ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 0۔ اگر ہم اس چیز کو اگر ہم سائنٹیفکلی اگر ہم یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ضرب 10 کی طاقت 0، تو ہم نے یہاں پہ جو ہے دیکھیں، اگر میں نے یہاں پہ دیکھیں نا 1 لکھا تھا، تو یہ 1 اگر میں نے یہاں پہ 10 لکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز آ رہی ہے۔ تو دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا چیز ہے کہ اگر یہاں پہ 1 ہے فرض کریں، ٹھیک ہے، تو 1.0010 ریز ٹو پاور، یعنی یہ جو آپ کے سامنے ای جو آپ ظاہر ہو رہا ہے، یہ اصل میں 10 کی پاور کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں ان کو ملٹیپلائی کروں گا یا آنسر لوں گا تو آپ کے سامنے اس کا آنسر 10 ہی نکلے گا، کیونکہ اگر کسی بھی چیز کی طاقت 0 ہوتی ہے، جواب ہمیشہ آپ کے سامنے جو ہے وہ 1 نکلتا ہے۔ تو اگر میں اس کو یہاں پہ پوائنٹ کے ساتھ اس کو میں لے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کی ویلیو اس کے ساتھ جب 0 ہوگی تو وہ اس کو ہم کہیں گے اتنی پاور اس کے ساتھ موجود ہے اور وہ اس پاور پہ اور لے دے گا۔ فرض کریں اگر میں یہاں پہ 1000 کہہ دیتا ہوں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی اگر طاقت 3 کی جائے گی تو وہ 1000 ہی ہو جائے گا۔ 10 کی طاقت 3 اگر کی جائے گی، 1 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 3، جب ہم اس کو تقسیم کر ضرب دیں گے تو وہ ہمارے سامنے 1000 جواب آ جائے گا۔ تو ہم جو بھی ویلیو یہاں پہ لکھیں گے کمپیوٹر اس کو شفٹ کر دے گا سائنٹیفک میتھڈ کے اندر، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور ہمارے پاس ایک آپشن رہ گئی ہے، اور وہ ہے فریکشن۔ ہم اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ اصل میں فریکشن کیا چیز ہے؟ فریکشن یہ ہے کہ ویلیو جو ہے، اگر دیکھیں فرض کریں کہ یہ میں نے یہاں پہ 0.5 لکھا ہے، تو یہ اس کو تھوڑا سا میں یہاں پہ دے دیتا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پراپر بتائے کہ یہ کیا ہے ویلیو اصل میں اس کو، یعنی 0.5 کا مطلب ہوا 1.5، تو یہاں فریکشن کر کے بتائے مجھے کہ یہ 1.5 ویلیو ہے۔ تو میں یہاں پہ اس کو دے دیتا ہوں سیل، اور سیل کے اندر آپ کے سامنے فریکشنز، اور فریکشنز میں وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ کتنے لیول کی فریکشنز آپ کو چاہیے، 1 لیول 2 لیول 3 لیول جو بھی ہے، 4 لیول چاہیے، تو آپ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کس کی فریکشن ہم نے کروانی ہے؟ ہم یہاں پہ اس سیل کو فرض کریں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ سپوز 0.5 لکھ دوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، تو وہ آپ کے سامنے 1.2 فریکشن اس کا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہاں پہ 1 یا 2.5 لکھ دیتا ہوں، 2.5 ہو جائے گا۔ 2.5 یعنی مین کیا ہوا کہ 2.5 ہو گیا، یہ 2.5 آپ کے سامنے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر نے کیسے اس کو اپنے تمام کے تمام فریکشنز کے اندر شفٹ کر دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تمام ایکسل کی ہم نے فارمیٹ کے آپ کو مکمل طور پہ بتا دیا ہے۔ اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں A to Z تمام آپشنز آپ کے سامنے ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اس کے اندر ٹیکسٹ میں اور اسپیشل، یہ اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہے کہ انگلش یونائٹڈ اسٹیٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کا یہ زپ کوڈ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنا ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور کسٹم میں آ کے آپ اپنی مرضی کی یہاں پہ ٹائپنگ اور چیزوں کو بنا کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی سیل کو واپس آپ اپنے اصل حالت میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ، جیسے یہ کرنسی ہم نے لکھا تھا، ہم چاہتے ہیں یہ ویلیو واپس اپنی حالت میں آ جائے، تو آپ اس کو جرنل میں شفٹ کر دیں گے۔ یہ دیکھ لیجئے، تو آپ نے جرنل میں شفٹ کر دیا ہے، تو وہ جرنل میں شفٹ ہو چکی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پہ ڈیٹیل کے ساتھ فارمیٹ میں موجود اس سیل کے اندر صرف نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ باقی آپشنز کو ہم نیکسٹ آپ کو اس کے پارٹ کے اندر تفصیل سے بتا دیں گے کہ باقی اس کے جو آپشنز ہیں وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔